بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال الامام باقر علیہ السلام تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم آراء۔ ناظرین، فقہ امام علیہ السلام کے عنوان سے ہمارا یہ مسلسل برنامہ ہر بدھ کو جاری و ساری ہے۔ فقہ کی اہمیت پہ اگرچہ اجمالی طور پہ روشنی ڈالی گئی، لیکن بہت ساری روایات اہل بیت علیہ السلام کے فرامین میں موجود ہیں جو فقہ کی اہمیت کو بیان کرتی۔ لہذا آج اس مختصر سے پروگرام میں یہ کوشش ہوگی کہ کچھ آیات اور روایات کی روشنی میں فقہ دین یعنی دین کی سمجھ بوجھ، اس کی امپارٹنس کو سمجھا جائے۔ قرآن مبارک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ آئیں اور دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور پھر اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کی طرف لوٹ کے جائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ قرآن میں بھی تفقہ کے حوالے سے بات کی گئی، اور میں نے عرض کیا کہ فقاہت کے دو مرتبے ہیں، دو مرحلے ہیں۔ ایک خود دلیل سے کسی شرعی حکم کو سمجھنا، اور دوسرا اس فقیہ کے سمجھے ہوئے قوانین و قواعد و فقہی احکام کو سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہونا۔ یہ دو مرحلے ہیں۔ اور ایک اور جہت بھی فقہ فی الدین کے اعتبار سے ہے، وہ یہ ہے کہ پورے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، چاہے اس کا ریلیشن اصول دین سے ہو یا اس کا تعلق فروع دین سے ہو۔ اصول دین میں عقائد ہیں، فروع دین میں روحانی طہارت کے اعتبار سے، گناہان کبیرہ کے اعتبار سے، تزکیہ روح کے اعتبار سے جن چیزوں کا تعلق ہے ان کو سمجھنا، اور روزمرہ کے مسائل جو انسان کو پیش آتے ہیں ان مسائل کے احکام کو جاننا، یہ انسان پہ لازمی ہے۔ بعض روایات اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت میرے سامنے ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں سارعوا الی طلب العلم، کہ علم کے طلب میں جلدی کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس کی قسم، لحدیث واحد فی حلال و حرام، کہ ایک حدیث جس کا تعلق حلال اور حرام سے ہے، تاخذہ من صادق، اگر کسی سچے بندے سے آپ ایک حدیث، ہمارا ایک فرمان لے لیں، خیر من الدنیا، اس دنیا سے بہتر ہے، وما حملت من ذہب و فضہ، اور اس دنیا اتنا سونا چاندی ہے، اس پورے سونا چاندی سے اور اس دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی سچے بندے سے ہمارا ایک فرمان دین سے ریلیٹڈ لے لیں۔ تو دین کی اہمیت بھی اس روایت سے واضح ہو گئی، اور خصوصاً ایک ایک فرمان کی ویلیو ہمارے سامنے آ گئی کہ معصوم کے ایک فرمان کی کتنی ویلیو ہے، کہ پوری دنیا کی کوئی ویلیو نہیں امام کے فرمان کے مقابلے میں۔ تو جس بندے کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے گی، یقیناً وہ اہل بیت علیہ السلام کے علوم کو سیکھنے کے لیے اتنی زیادہ کوشش کرے گا جتنی دنیا سے ہزار گنا، یعنی دنیا کے حصول میں جتنی اس کی سٹرگل ہوگی اس سے ہزارہا گنا اہل بیت علیہ السلام محمد و آل محمد کے فرامین اور دین کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اگر اس بندے کا یقین اس فرمان پہ۔ پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا صغیرکم، کہ آپ کے بڑے چھوٹوں پہ رحم کریں، ولا تکونوا کجفات الجاہلیہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا
جو زمانہ جاہلیت کے خشک اور بدبخت لوگ تھے. لا فی الدین یتفقہون، زمانہ جاہلیت میں لوگ دین میں سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتے تھے کہ ہمارے ذمہ فرض کیا ہے، ہمارے لیے کون سی چیزیں سنت اور مستحب ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں مکروہ اور مباح ہیں. ولا ان اللہ یعقلون، ان زمانہ جاہلیت اسلام سے پہلے کی طرح لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کی بھی معرفت حاصل نہیں کرتے تھے. اس کے بعد ایک اور مقام پہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، ایھا الناس اعلموا، اے لوگو جانو، ان کمال الدین طلب العلم والعمل بھی، دین کا کمال اس میں ہے کہ علم حاصل کرو اور اس پہ عمل کرو. وَأَنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ أَوْجَبَ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِ الْمَالِ، کہ علم کا طلب کرنا تمہارے اوپر زیادہ واجب ہے، زیادہ فرض ہے مال کے طلب کرنے سے. مال بھی کبھی طلب کرنا لازمی ہو جاتا ہے. انسان نے زندگی کے امور کو چلانا ہے، رزق حلال کمانا عبادت ہے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، اپنے لیے. لیکن اس سے بھی زیادہ فرض یہ ہے کہ علم کے حصول میں لگے رہو. رزق کے حصول کے ساتھ ساتھ آج میڈیا کے دور میں انسان بہت سارے ایسے لیکچر سن سکتا ہے، بہت سارے ایسے محاضرات کو سن سکتا ہے جس سے دین سیکھ سکے. بہت ایزی ہو گیا. اب انسان کے پاس کوئی حجت نہیں کہ وہ کہے کہ میں جا کے باقاعدہ مدرسے میں یا کسی عالم کے پاس نہیں سیکھ سکتا. اور اس کے بعد ایک اور مقام پہ ارشاد ہوتا ہے، امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے، لا يقبل اللہ عملا الا بمعرفت، کسی بندے کا عمل اللہ قبول ہی نہیں کرتا مگر اس عمل کے ساتھ معرفت بھی ہو. وَيَقْبَلُ الْمَعْرِفَةَ إِلَّا بِعَمَلٍ، وہ معرفت بھی قبول نہیں ہوتی مگر اس معرفت کے ساتھ عمل ہونا چاہیے. فَمَنْ عَرِفَ دَلَّتْهُ مَعْرِفَتُهُ عَلَى الْعَمَلِ، تو جو پہچان لیتا ہے تو وہ اس کی معرفت اسے عمل کی طرف لے کے جاتی ہے. وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ مَعْرِفَ لَهُ، جو عمل نہیں کرتا جان لینے کے بعد اس کی اس معرفت کی، اس نالج کی کوئی ویلیو نہیں. ان الایمان بعضہ من بعض، کہ ایمان کا تعلق بعض چیزیں بعض سے ریلیٹڈ ہیں. معرفت اگر ہے تو عمل ہونا چاہیے، عمل ہے تو معرفت ہونی چاہیے، دونوں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. معرفت کے بغیر عمل ضائع ہو جاتا ہے، عمل کی ویلیو اور وہ مقام حاصل نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. اور عمل اگر معرفت کے بغیر وہ بھی ضائع، اور اس میں بہت سارے نقائص آ سکتے ہیں. اور اگر معرفت ہو عمل نہ ہو پھر بھی انسان کے لیے وبال جان ہے کہ جانتے تھے تو عمل کیوں نہیں کیا. اس کے بعد ایک اور مقام پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد مبارک ہے، ما عبد اللہ تعالی بشیء افضل من تفقہ فی الدین، کہ دین میں سمجھ بوجھ سے زیادہ بہتر کوئی چیز ذریعے سے اللہ کی بندگی کو اختیار کیا جائے. تو جو اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے، شیطان کی بندگی سے نکلنا چاہتا ہے، نفس امارہ بالسوء کی بندگی سے نکلنا چاہتا ہے، خواہشات نفس کی پوجا سے نکلنا چاہتا ہے، اسے دین کو سمجھنا ہوگا. پھر ایک اور مقام پہ ارشاد ہوتا ہے رسول خدا سے، ان لکل شیء دعامہ، کہ ہر شے کا ایک ستون ہوتا ہے. ودعامت ھذا الدین الفقہ، دین کا ستون یہ ہے کہ دین کے اندر سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. جیسے ستون کے بغیر چھت کھڑی نہیں ہوتی، دیوار ایک ستون ہے چھت کے لیے، اسی طرح سمجھ بوجھ کے بغیر دین باقی نہیں رہتا. بعض اوقات انسان اپنی فکر سے دین پہ عمل کر رہا ہے اور وہ غلط ہوتا ہے، خدا کے قریب ہونے کی بجائے انسان سے دور ہو رہا ہوتا ہے. المومنین علیہ السلام فرماتے اذا اراد اللہ بعبد خیرا، کہ جب اللہ بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، فقہہ فی الدین،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ وَأَلْحَمَهُ الْيَقِينَ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو یقین کا الہام کر دیتا ہے۔ تو جس بندے سے خدا خیر کا ارادہ کرے تو دو چیزیں عطا کرتا ہے، ایک دین سمجھ بوجھ اور دوسرا یقین عطا کر دیتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یا جعفر اوسی کا بے اصحابی خیرن، اپنے بیٹے امام صادق علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے میرے اصحاب سے خیر کی میں وصیت کرتا ہوں آپ کو۔ قلت فداک واللہ لأدعونہم والرجل منہم یکون فی المصر فلا یصل احدا۔ امام نے فرمایا کہ اللہ قسم، اگرچہ کسی شہر میں، کسی علاقے میں ان میرے اصحاب میں سے کوئی ایک شخص بھی ہو اور اس کو بھی میں اس بات کی دعوت کرتا ہوں کہ وہ یہ نہ ہو کہ کسی سے وہ سوال نہ کرے دین کے بارے میں، یعنی سوال کرے، دین کے بارے میں پوچھے۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ارشاد ہے، تفقہوا فی دین اللہ، کہ اللہ کے دین کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل کرو۔ فإن الفقہ مفتاح البصیرہ، کہ سمجھ بوجھ حاصل کرنا یہ بصیرت کی چابی ہے۔ وتمام العبادہ، جس طرح یہ سمجھ بوجھ حاصل کرنا بصیرت کی چابی ہے، عبادت کا اتمام بھی اسی پہ ہوتا ہے۔ عبادت تمام نہیں ہوتی، عبادت کامل نہیں ہوتی سمجھ بوجھ کے بغیر۔ والسبب الی المنازل الرفیعہ، اور سمجھ بوجھ حاصل کرنا یہی وہ سبب ہے جو انسان کو اعلیٰ منزلوں اور مراتب تک لے کے جاتا ہے۔ والرتب الجلیلہ فی الدین والدنیا، اسی طرح دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا جلیل ترین، اعلیٰ ترین مرتبوں تک دنیا و آخرت کی بارگاہ میں انسان کو لے کے جاتا ہے۔ وفضل الفقیہ علی العابد کفضل الشمس علی الکواکب، ایک فقیہ، ایک عالم، ایک دین کو سمجھنے سے ہی ہے جیسے سورج کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ عَمَلًا، کہ جو اپنے دین میں سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عمل سے راضی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ایک اور مقام پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث مبارک ہے، فرمایا قلیل الفقہ خیر من قصیر العبادہ، کہ زیادہ عبادت سے بہتر ہے کہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو۔ یعنی ایک شخص ہے وہ ہر وقت نمازیں پڑھتا رہتا ہے، ہر وقت روزے رکھتا رہتا ہے، بہت اچھا کام ہے اگر انسان کو توفیق مل جائے، لیکن دین کی سمجھ بوجھ کے ساتھ۔ یہاں رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک طرف یہ کام ہے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، عقائد کو دلیل سے سمجھے، فقہی احکام تمام جو انسان کو پیش آتے ہیں، فقط نماز روزہ حج زکوٰۃ کے احکام نہیں ہیں، خمس کے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ہیں، تولا تبرہ کے ہیں، جہاد کے احکام ہیں، تجارت کے احکام ہیں، اخلاق کے بہت سارے مسائل ہیں، اخلاقی مسائل۔ انسان 24 گھنٹوں میں بہت ساری نیکیاں بھی انجام دے سکتا ہے اور بہت سارے گناہ بھی اس سے سرزد ہوتے ہیں، جیسے زبان سے 22 سے 25 گناہ تک تقریباً علماء نے ذکر کی جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں۔ تو ان گناہوں کی سمجھ بوجھ حاصل کرے کہ کون سے گناہ زبان سے ہوتے ہیں، کون سے گناہ آنکھ سے ہوتے ہیں، کون سے گناہ ہاتھوں سے ہوتے ہیں، کون سے گناہ کانوں سے ہوتے ہیں، کون سے گناہ رزق کے اعتبار سے ہیں، کون سے گناہ دوسروں کے حقوق کے اعتبار سے ہیں، کون سے گناہ اللہ کے حقوق کے اعتبار سے ہیں۔ تو گناہان کبیرہ جو آیت اللہ دست غیب کی بہترین کتاب ہے اس کا مطالعہ رکھے۔ یعنی ایک طرف اس کے پاس ٹائم کی شارٹنگ کی وجہ سے یا عبادت کرے مستحب یا دین سمجھے، تو دین سمجھنا بہتر ہے، مطالعہ کرے، ایسے لیکچر سنیں۔ یعنی نماز، اس نماز واجب نماز کے علاوہ تبن بات ہو رہی، وہ نمازیں جو مستحب ہیں اس کے درمیان اور دین سمجھنے کے درمیان اگر مسئلہ ہو تو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا افضل ہے، بلکہ کبھی واجب ہے۔ اگر دونوں کو جم بندی کر سکتا ہے تو یہ تو نور علی نور ہے، دین بھی سیکھے اور عبادات بھی واجبات کے ساتھ انجام دے۔
ایک اور مقام پہ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لیسا لا خیر فی عبادت فیہا تفقہ، اس عبادت میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں سمجھ بوجھ نہیں ہے، جس میں تفقہ نہیں ہے، یعنی عبادت تو کر رہا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ جس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اس کا مقام کیا ہے۔ نماز کے عالم میں کبھی ادھر خیال، کبھی ادھر خیال، کبھی شیطان دل کے اندر جو ہے حساب و کتاب کی طرف لے جا رہا ہے، کبھی دنیاوی امور کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کا مقام، اللہ کی جلالت نہیں واضح، یا ان الفاظ جو قرآن کی آیت میں ان الفاظ کے معنی کا یہ علم نہیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، تو لہٰذا اگر ان چیزوں کو سنا تو پھر اس عبادت میں خیر ہی خیر ہے۔ بعض روایات میں انسان کی پوری نماز قبول اگر انسان کروانا چاہتا ہے تو نماز کے درمیان مکمل توجہ سے نماز پڑھے، ادھر ادھر خیال نہ جائے۔ بعض روایت میں انسان کی آدھ قبول ہوتی ہے، تیسرا حصہ، چوتھا حصہ، پانچویں حصے تک روایت ہے۔ جتنا خضوع و خشوع ہوگا، جتنی توجہ ہوگی، جتنی معرفت ہوگی، جتنا اخلاص ہوگا، جتنا دنیا کی محبت سے نکل کر انسان اللہ کی محبت میں نہ پڑھ رہا ہوگا، جتنا سکون و اطمینان سے پڑھ رہا ہوگا، کوئی بھی عبادت ہے جب تک اس میں خدا کیا چاہتا ہے، کس طریقے سے چاہتا ہے مجھ سے عبادت، اگر وہ چیزیں معلوم نہیں ہوں گی تو اس عبادت میں خیر نہیں ہے، بلکہ وہ عبادت بعض اوقات ظاہری طور پہ عبادت ہے، باطنی طور پہ انسان کو خدا سے دور کر رہی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ جس انسان کو خوف نہیں آتا کہ نماز کے دوران وہ دنیا کی طرف مشغول ہے، اس کا ذہن، اس کا دل مشغول ہے، اور جسم کھڑا ہے خدا کی بارگاہ میں، اسے خوف نہیں آتا کہ خدا اس کے چہروں کو خدا نخواستہ گدھے کے چہرے کی طرف بنا دے، یعنی باطنی طور پہ، ظاہری طور پہ تو انسان کا چہرہ ہی رہے گا، باطنی طور پہ وہ انسانی حال نہیں رہے گا، جیسے کہ بہت ساری آیات اور روایات ہیں اس حوالے سے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانوروں کو معشور کیا جائے گا، تو اس میں روایت ہے، حدیث پاک ہے، رسول خدا کا فرمان ہے کہ میری امت کے 10 گروہ ہوں گے، 9 جانوروں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ یہی ان کی حقیقت جو ہے وہ انسانوں والی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کی بندگی میں رہے کہ اس نے عبادت نہیں کی۔ اب یہاں پہ ایک اور روایت جو ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اُفٍ لِكُلِّ مسلم، ہر اس مسلمان پہ افسوس ہے، لا یجعل فی کل جمعہ یومن، کہ ہر جمعے کے یعنی پورے ہفتے میں وہ ایک دن قرار نہیں دیتا، یتفقہ فیہ امر دین ہی، اس ایک دن میں اپنے دین کے امور اور مسائل کو سمجھے، وَيَسْأَلَ عَنْ دِينِهِ، اور اپنے دین کے بارے میں سوال کرے۔ تو افسوس کیا اللہ کے رسول نے، جو ہفتے میں ایک بھی دین سمجھنے وقف نہیں کرتا۔ آج میڈیا کے دور میں انسان 24 گھنٹے تقریباً نیند اور چند ضروری امور کے علاوہ تقریباً غالباً ہر وقت میڈیا پہ بیٹھے، تو ایک گھنٹہ بھی وقف نہیں کرتا، چند منٹ بھی چند دین کے اصول سیکھنے کے لیے وقف نہیں کرتا۔ ایسے بندے پہ افسوس ہے، وہ اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں۔ ایسا بندہ دنیاوی اعتبار سے بھی سکسیسفل لائف نہیں گزار سکتا، کیونکہ اس کی زندگی میں مسائل، جتنا مرضی پیسہ کما لے، جتنا مرضی اسے شہرت مل جائے، جتنا مرضی اس کے پاس مال آ جائے، پھر بھی اس کی زندگی میں سیٹسفیکشن نہیں ہوگی، اس کی زندگی میں مسائل کریٹ ہوتے رہیں گے مختلف۔ کیوں؟ اللہ سے دور ہے، اللہ کی اطاعت سے دور ہے، اللہ کی معرفت سے دور ہے، دین کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ دین کامل انسان کی کامیابی کے لیے آیا، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے۔ آپ ایک موبائل کا انسٹرومنٹ لیتے ہیں، اس کی جو انسٹرکشنز کمپنی نے دی ہیں، اس کو کیسے یوز کرنا ہے، کس چیز سے اوائڈ کرنا ہے، وہ اگر اس پہ انسان عمل پیرا نہیں ہوگا تو وہ اس کو خراب کر دے گا، اس کا صحیح یوز نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح انسان کو جو خالق، جس خالق اللہ نے بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز آپ کے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور مقام پہ ارشاد ہوتا ہے تفقہوا فی دین اللہ، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو، ولا تکونوا اعرابا، بدو نہ بن جاؤ، ان پڑھ نہ بن جاؤ، جیسے کہ قرآن میں الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ جو بدو ہیں
ان کے اندر کفر بھی شدید ہے اور نفاق اور منافقت شدید ہے۔ اور جیسے کہ میں نے نام کلام میں تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم عراب، کہ حلال و حرام کو سمجھو ورنہ تم بدو ہو، یعنی ان ایجوکیٹڈ ہو، غیر مہذب ہو، انسانی شکل میں ہو، انسان نہیں ہو۔ تو یہی بات یہاں پہ ارشاد ہو رہی ہے، تفقہوا فی دین اللہ ولا تکونوا عربا، دین خدا کو سمجھو اور بدو اور جاہل نہ۔ فإن من لم يتفقہ فی دین اللہ، جو بندہ اللہ کے دین میں، پورے دین میں، اصول اور فروع دین میں جو ضروری چیزیں کم از کم اس کی سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتا، لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، روز قیامت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نظر رحمت نہیں کرے گا، ولم یزکی عملہ، اور اس کے عمل کو پاک و پاکیزہ نہیں کرے گا جو اس نے اعمال انجام دیے۔ جو دین کے اندر سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتا، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سارے کام چھوڑ کے مدارس میں داخل ہو جائیں، نہیں، رسول خدا نے ائمہ نے انہی روایات میں بتایا کہ ایک دن کا معاف کر دو، اپنے بچوں ایام میں تعطیلات کوئی ٹیوٹر مقرر کر دو، ان کے لیے کوئی شارٹ ارینجمنٹ کر دو، یعنی باقی سارے ہم دنیا کے کام کرتے ہیں، ہم وہ ایک ایک سبجیکٹ کے ٹیوٹرز رکھ کے دیتے ہیں اتنے مہنگے مہنگے، عالم دین سے مفت بھی دین نہیں سیکھنا، کیونکہ ہمارے دلوں میں دین کی قدر نہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے ایک مقدار ہے مومنین و مومنات کی جو دین کو اہمیت دیتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، ہر وقت دین کی طرف لگاؤ رہتا ہے، دینی احکام کے بارے میں بات کرتے ہیں، مجالس برپا کرتے ہیں، میڈیا سے بھی استفادہ کر رہے ہیں، نشر دین میں بھی سیکھ، ان کو سلام ہے، ان کا مقام ہے اہل بیت کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں، لیکن اکثریت واکثرہم لا یعقلون اکثرہم جاہلون، اکثر کی بات اکثرہم لا یشکرون، قرآن میں اکثر کی مذمت ہوئی، اکثر خدا کا شکر ادا نہیں کرتا، اکثر کے پاس عقل نہیں ہے، تو وہ اکثر کی مذمت قرآن نے اور اہل بیت کے فرمان میں بھی یہ بات موجود ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد ہوتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مزداد عبد قط فقہا فی دینہ الا ازداد قصدا فی عملہ، کہ جب بھی کوئی بندہ قطعی طور پہ سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے اپنے دین میں، اس کا اپنے عمل کی طرف قصد اور ارادہ بڑھ جاتا ہے، یعنی جو ہی اس کی سمجھ بوجھ بڑھتی ہے دین میں، پھر وہ عمل کی طرف راغب ہوتا ہے کہ مجھے یہ علم آ گیا، اس عمل کی اتنی ویلیو ہے، زکوٰۃ کا اتنا اجر و ثواب ہے، اتنے فوائد ہیں، خمس دینے کی دنیا و آخرت میں یہ فوائد ہیں، حج و زکوٰۃ و نماز و روزہ کے یہ بینیفٹس ہیں دنیا و آخرت کے اعتبار سے، انجام نہ دینے کے فلاں نقصانات ہیں، جو اس کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے عمل میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں، من فقہ الرجل ان یصلح معیشتہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے کہ یہ کسی شخص کی سمجھ بوجھ ہے کہ وہ اپنی معیشت کی اصلاح کر لے، اپنی اکانومی کو ٹھیک کر لے، یعنی یہ بھی دین کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، فقط تسبیح پکڑ کے بیٹھنا، نماز پڑھنا، یہی نہیں ہے دین۔ پوری لائف آپ کی 24 گھنٹے کے میں اگر وہ قرآن اور دین کے احکام اور اہل بیت کے فرمان کے مطابق ہے، چاہے وہ رزق کما رہے ہیں، وہ آپ کی عبادت ہے، یعنی اپنی معیشت جو آپ کی زندگی ہے، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہے، چاہے وہ روحانی اعتبار سے ہے، چاہے وہ اجتماعی اعتبار سے ہے، چاہے وہ ڈیول اعتبار سے ہے، اس کو ٹھیک کر لینا، اصلاح کر لینا۔ معیشت فقط یعنی مالی اعتبار سے نہیں، یہاں معیشت یعنی ایسے زندگی گزارنا، یعنی زندگی کے جتنی بھی پہلو ہیں، چاہے باڈی کے سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں جو انسان کی ضرورت ہے، چاہے روحانی اعتبار سے انسان کی جو ضرورت اور ڈیمانڈ ہے، ان دونوں کی اصلاح کر لینا، ان کو ٹھیک کر لینا، ان کو ٹھیک اصولوں پہ چلا لینا، یہ انسان کی سمجھ بوجھ کی دلیل ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ ارشاد ہوتا ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان من الحق ان تفقہوا ومن الفقہ ان لا تغتروا، کہ یہ آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ سمجھ بوجھ حاصل کریں دین کے اندر،
اور یہ سمجھ بوجھ کا حصہ ہے کہ دنیا کے دھوکے اور غرور میں نہ آ جائیں، کہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو ایسے نہ لگا لے کہ آپ آخرت کو بھول جائیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھیں۔ یہ دنیا تو کب ختم ہو جائے، دنیا فانی ہے، کل من علیہ فان۔ قرآن نے کہا اس زمین پہ جو بھی چیز ہے وہ فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بس تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو صاحب ذوالجلال ہے، صاحب اکرام ہے۔ اب وجہ اللہ سے کیا مراد ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ یعنی جو جو کام آپ نے خدا کی رضا کے لیے کیا، خدا کے لیے کیا، للہ کیا، وہ چیز باقی رہے گی، وہ آپ کے ساتھ جائے گی، وہ نیک اعمال ساتھ جائیں گے، وہ آپ کی آخرت کی ہمیشہ کی لائف کو سنوار دے گی۔ تو لہٰذا اس مقام پہ امام علیہ السلام نے، ایک اور مقام پہ امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے، من علامات الفقہ الحلم والعلم والصمت، کہ جو بندہ فقیہ بن جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، اس کے پاس حلم آ جاتا ہے۔ حلم یہ ہے کہ آپ کی ذات کے اوپر کسی نے جسارت کی، کسی نے آپ کی انسلٹ کی، کسی نے آپ کو اذیت دی، آپ کا بیہیویئر اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا آپ غصے میں آ گئے یا گالیاں دینے لگ پڑے، یا اس نے ایک بات سنائی آپ نے دو سنا دی۔ یہ حلم نہیں ہے، یہ قزم غیظ بھی نہیں، غصہ پی جانا۔ دو سٹیپس ہیں، ایک ہے غصے کو پی جانا، غصہ آیا یعنی جب ایک بندے کی ذات پہ حملہ ہوا تو اس وقت غصہ آ جاتا ہے بندے، غصے کو پی جانا، کنٹرول کر لینا، یہ بھی کمال ہے۔ یہ قرآن میں اس حوالے سے باقاعدہ اللہ نے ایک آیت اتاری، والقاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ جنت کی قیمت خدا نے قرار دی۔ غصہ پی جانا بھی بڑا کمال ہے۔ امام موسیٰ کاظم کا لقب اسی وجہ سے کاظم مشہور ہو گیا کہ غصہ پی جاتے تھے۔ ہاں اگر دین پہ حرف آئے اس وقت غصہ پینا نہیں ہے۔ اگر ویسے اصلاح نہیں ہوتی محبت اور احترام سے تو غصے کا مورد تو غصہ کرنا کبھی واجب ہو جاتا ہے۔ دین کی مخالفت ہو رہی ہے، واجبات کو چھوڑا جا رہا ہے، حرام کام کو انجام دیا جا رہا ہو، اس وقت تو غصہ کبھی واجب ہے۔ اور قزم غیظ یعنی غصے کو پینا، اس سے ایک بڑا کمال انسان کے پاس جو اللہ چاہتا ہے وہ ہے حلم۔ جب دین میں سمجھ بوجھ آ جاتی ہے تو حلم یعنی غصہ بھی نہیں آیا، یہ بہت بڑا کمال ہے، اور یہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، یہ اس کے لیے پریکٹس کرنا پڑتی، بڑا عرصہ دعا کی ضرورت ہے، جہد کی ضرورت ہے، سٹرگل کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ کی ذات پہ اگر کسی نے آئے، اور یہ دوسرے لوگوں کی اصلاح کا بہترین اصول ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے ظلم و زیادتی کی، آپ یہ تو غصے ہی نہیں ہوئے، یا غصہ ہوا تو غصے کو پی گئے، آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی، اس نے برائی کی، اس سے اس بندے کی اصلاح کے زیادہ چانس ہیں۔ وہ شرمندہ ہوگا، وہ سوچے گا یار میں نے اتنا برا سلوک کیا، اتنے برے الفاظ بولے، اور آگے سے اس نے غصہ ہی نہیں کیا، یا اس نے اچھے طریقے سے مجھے ڈیل کیا، تو اس بندے کی اصلاح کے، اگر اس کے اندر انسانیت ہوئی، اصلاح ہونے کے زیادہ چانس ہے۔ اگر نہ بھی ہوئی اصلاح، آپ کو اجر مل گیا، آپ اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دے چکے، آپ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو چکے۔ آپ کو لوگوں کی نگاہ میں بلند نہیں ہونا، آپ کو اللہ کی بارگاہ میں بلند ہونا ہے، اللہ کی بندگی میں آپ آ گئے۔ شیطان غضب اور غصہ لے کے آتا ہے، اسی وجہ سے لوگ غصے میں قتل کر دیتے، اسی وجہ سے غصے کی وجہ سے ایک دوسرے پہ ساری زندگی مقدمہ بازی اور پیسے خرچ کرتے ہیں، اور زمینیں بک جاتی ہیں، اور کیا کیا نسلوں میں دشمنی چل پڑتی ہے۔ تو یہ جو اصول سنہرے اسلام نے دیے ہیں اس مقام پہ، یہ فقیہ کی بات ہے، یہ جو دین سمجھتا ہے، اس کی جو سمجھتا ہے دین، اس کی تین علامتیں امام نے بتائی ہیں، امام رضا علیہ السلام نے۔ پہلی یہ ہے کہ اس کے اندر حلم ہوگا، ذات کے لیے بھڑک رہی اٹھے گا، انتقام نہیں، ہاں اگر اس نے دوسرے کی اصلاح کرنی ہے اچھے طریقے سے کرے گا۔ والعلم، اور یہ فقہ کی علامات، جو دین کو سمجھتا ہے اس کے پاس علم ہوتا ہے، جہالت نہیں ہوتی، دینی احکام کو جانتا ہے۔ والصمت، جہاں خاموشی کی ضرورت ہوتی ہے وہ خاموش رہتا ہے، یہ دین میں سمجھ بوجھ کی علامت ہے۔ فضول گپے نہیں لگاتا۔ آج میڈیا کے دور میں لوگ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے ہیں، فضول گپے لگائی رہی، نہ کو وہی بات دہرائی جا رہی ہے، کوئی کام کی بات نہیں ہوتی۔ چلو کوئی دین سمجھنے کی بات ہو، کوئی حرج نہیں، کوئی مشورہ کرنا ہے کسی اچھے امر کے بارے میں، بزنس کے بارے میں،
کسی کی تعزیت کرنی ہے، کسی کی تیمارداری کرنی ہے، کسی کو حوصلہ ہمت دلانی ہے، وہ تو نیک کام ہے۔ اس امور میں فون کرنا اچھی بات ہے، صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ سلام دعا ہے، مختصر مفید بات، وہ تو ایک نیکی کا کام ہے، انسان کی زندگی بڑھ جاتی ہے، رزق بڑھ جاتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق رکھنے سے، تعلق توڑنے سے زندگی اور رزق کم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں امام جو صمت اور خاموشی کی بات ارشاد فرما رہے ہیں، یہاں یہ ہے کہ جو ایسا مورد ہو کہ جہاں بات کرنا ٹھیک نہیں ہے، بات کرنے میں غیبت ہوگی، بات کرنے میں تکبر ہوگا، بات کرنے میں کسی کو گالی نکل جائے گی، بات کرنے میں کسی کی انسلٹ ہو جائے گی، بات کرنے میں کسی کو اذیت مل جائے گی، تو وہاں خاموش رہنا یہ سلجھو انسان کی دلیل ہے، یہ فقیہ بندے کی علامت ہے۔ تو تین علامتیں امام نے بتا دی۔ جو سلجھو انسان ہے، جو فقیہ ہے، جو دین سمجھتا ہے، ایک وہ ذاتی انتقام کے لیے کھڑا نہیں ہو جاتا، معاف کر دیتا ہے، قرآن نے بھی یہ بات کی۔ اور پھر دوسری بات جو ہے نا، علم ہوتا ہے اس کے پاس دین کا، تب وہ فقیہ کہلائے گا۔ اور تیسرا، جہاں بات نہیں کرنی وہاں خاموش رہتا ہے، اور جہاں کرنی ہے وہاں بولتا ہے، جیسے کہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں کہ اس مقام پہ خاموش رہنے میں کوئی خیر نہیں ہے جہاں حکمت و دانائی کی بات ہے، جہاں حکمت و دانائی کی بات ہے وہاں خاموش نہیں رہنا چاہیے، وہاں بولنا چاہیے۔ کبھی بولنا واجب ہوتا ہے، کبھی بولنا مستحب ہے۔ واجب اور لازمی امور میں بولنا لازمی ہے، لوگوں کو نہیں پتہ بتا دیں، لوگ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں بتا دیں کہ حرام ہے، یہاں واجب ہے بولنا۔ کبھی بولنا مستحب ہے، کچھ نیک کام ہے، سنت ہے، مستحب ہے، ان کے بارے میں بتا دینا، بولنا مستحب ہے تاکہ وہ بھی نیکی میں شریک ہو جائے، اس کو بھی اجر مل جائے۔ یہ ساری روایات خدمت میں پیش کی ہیں، میں ان کتابوں کے بھی ریفرنس دے دیتا ہوں ترتیب کے ساتھ۔ ایک تو محاسن البرقی رضوان اللہ علیہ کی کتاب، جلد نمبر 1 صفحہ 356 پہ پہلا فرمان، نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ 77 پہ دوسرا فرمان، کافی للکلینی جلد نمبر 1 صفحہ 30 پہ حدیث نمبر 4، مشکات الانوار صفحہ 236 پہ، میزان الحکمہ جلد نمبر 3 صفحہ 2454 پہ روایت آپ خدمت میں پیش کی۔ پھر اسی کتاب میں اگلی روایت تھی، غرر الحکم میں ایک روایت پیش کی، کافی میں بہت ساری روایتیں جو آپ خدمت میں پیش کی، میزان الحکمت سے روایتیں پیش کی، بحار الانوار سے، کنز العمال سے، غرر الحکم سے، نہج السعادت اور کتاب الاختصاص، آخری روایت جو امام رضا علیہ السلام سے، کتاب الاختصاص شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی بڑی زبردست کتاب ہے، اردو میں ٹرانسلیشن ہے یا نہیں میرے علم میں نہیں ہے، اگر کوئی بندہ کتاب الاختصاص کو پڑھ لے، میں سمجھتا ہوں ساری زندگی وہ اچیومنٹس کرنے میں لگ جائے گا جو اچیومنٹس جو ہیں کرنے سے انسان دنیا و آخرت کی سعادتیں سمیٹ سکتا ہے۔ اسی طرح کتاب خصال ہے، خصال میں انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ یہ ایک کام کرنے سے کیا کیا بینیفٹس ملیں گے، اگر یہ 2 کام کریں گے تو کیا بینیفٹس ملیں گے، 3 کام کریں گے تو مثلا کیا فوائد ہوں گے، تو اس میں بھی ترتیب سے نمبرنگ کے اعتبار سے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے۔ یہاں پہ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور وہ روایت امیر المومنین علیہ السلام کی وصیت ہے امام حسن علیہ السلام کو۔ فرمایا ابتدئک بتعلیم کتاب اللہ و تعویلہ، امام نے فرمایا میں ابتدا کرتا ہوں اللہ کی کتاب کی تعلیم اور تعویل سے، اس کی تعویل سے۔ تعویل جو ہے وہ باطن قرآن ہے، اور تعویل کے مقابلے میں ظاہر قرآن ہے، دونوں کی معرفت ضروری ہے، کیونکہ قرآن خود کہہ رہے وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، قرآن کی کچھ آیتیں متشابہ ہیں، کچھ محکم ہیں، اور ان کی جو تعویل ہے متشابہ آیتوں کی یا ان کا جو باطن ہے، امام فرماتے ہیں 70 باطن ہیں قرآن کے، وہ سب ہم جانتے ہیں۔ تو جو باطنی علوم ہیں قرآن کے ان کی معرفت بھی ضروری ہے، کیونکہ خود قرآن کہہ رہے ہیں اور راسخون فی العلم سے سیکھیں، یعنی محمد و آل محمد سے، وہ تعویل اس پہ باقاعدہ تفاسیر ہے، اس کہتا اگر آپ تفسیر امام عسکری علیہ السلام کو اٹھا کر دیکھ لیں تو کتنے قرآن کے باطن کے اعتبار سے امام علیہ السلام نے جو اس میں بیان کیا ہے، ایسے ایسے رموز ہیں، معارف ہیں۔ تو لوگ فقط قرآن کی تلاوت اور قرات پہ، اور وہ بھی اکثر لوگ قرات بھی نہیں سیکھ سکتے، کیونکہ قرات ایک ایسا فن ہے
کہ جو بڑے بڑے قاری بھی تمام قواعد بعض اوقات اس کی تطبیق نہیں کر پاتے، وہ جو ہمیشہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ہمیشہ اس کی تطبیق میں لگے رہتے ہیں، تو وہ بھی دقیق، لیکن اتنی مقدار میں قرات ہونی چاہیے کہ جو لازمی مقدار ہے حروف کے ادا کرنے کی، کچھ صفات ایسی ہیں اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو معنی بدل جاتا ہے، ان کا سیکھنا لازمی ہے۔ باقی جو زیادہ خوبصورتی کے لیے، زیادہ تحسین کے لیے اگر وہ انسان نہ بھی سیکھے تو حرج نہیں ہے۔ تو یہ لوگ یہ بھی نہیں سیکھتے، فقط تلاوت سیکھتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں، اور اس میں پھر امام فرماتے ہیں تعلیم کے اندر، قرآن کی تعلیم جو اولاد کا حق ہے والدین کے اوپر، ان کے لیے ٹیوٹر کا انتظام کیا جائے، ارینجمنٹ کیا جائے، قرآن کے معانی کو سکھائیں، اور قرآن کے باطن میں کیا ہے، ظاہر کیا کہتا ہے، باطن کیا ہے، وہ بھی سکھائے اولاد۔ امام اپنے بیٹے کو وہ بتا رہے ہیں، وشرائع الاسلام واحکامہ، فرماتے ہیں اسلام کی شریعت اور اسلام کے احکام، اس کی تعلیم دی جائے۔ حکم کیا ہے، فقہی احکام کیا ہے، روزے کے فقہی احکام کیا ہیں، حج کے کیا ہے، نماز کے کیا ہے، طہارت و نجاست کے لوگ احکام نہیں جانتے۔ ہر وقت انسان مبتلا ہوتا ہے طہارت نجاست کے مسائل میں، اور چھیٹے پڑ جاتے ہیں پاؤں پہ، جوتے پہ نجس چھیٹے، وہ پاک ہی نہیں کرتے، وہی نجس پاؤں گھر میں، گھر نجس ہو جائے گا، نماز نہیں ہوگی، جسم نجس ہوگا، کپڑے نجس، نماز کیسے ہوگی؟ اسی طرح مثلا مستورات کپڑے دھوتی ہیں، وہ چھوٹے سے ٹب میں پانی رکھ کے، نجس کپڑے تھے، پانی ڈالا، وہ سارے کپڑے نجس ہو گئے، سارا پانی نجس ہو گیا، سارا ٹب نجس ہو گیا۔ اور اب اس کو پاک کیسے کرنا ہے؟ جاری پانی ہونا چاہیے، اور ٹینکی میں کور کے مقدار پانی ہو، اور اس میں پھر پاک ہوگا، یعنی نجاست۔ یہ سارے احکام جب انسان نہیں سیکھے گا تو عبادت کہاں سے ہوگی، روحانیت کہاں سے آئے گی؟ آج ہر بازار میں ہر چیز جو پڑی ہے اس میں بہت ساری چیزیں حرام آ چکی ہیں، بازار میں صحیح طرح ذبح نہیں ہے، نان مسلم کنٹریز کے، نان مسلم جو کمپنیز ہیں ان سے جو لی گئی چیزیں وہ اوپر لکھ دیتے ہیں حلال، اور ان کو کوئی گارنٹی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، پیزا کھا رہا ہے، فلاں چیز کھا رہا ہے، اس میں سور کی چربی جا رہی، نہیں سیکھتا انسان کہ یہ مثلا اس میں روحانی اثرات جو ہو رہے ہیں، انسان دن بدن جو ہے دین سے دور اور بے دینی کی طرف، رغبت کی طرف جا رہا ہے۔ ماں فرماتے ہیں شرائع الاسلام، اسلام کے شرائع اور احکام سیکھنا چاہیے، اس کی تعلیم دوں گا، وہ حلال ہی و حرام ہے، اسلام کے اندر حلال و حرام کیا ہے اس کی تعلیم امام فرما رہا ہے۔ حلال و حرام کو جو نہیں جانتا، اس اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی حلال ہو، بلکہ بعض جانوروں کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے کہ یہ بہن ہے، یہ بے ہے، یہ ماں ہے، یہ بھائی ہے، یہاں تک روایات ملتی جانوروں کو۔ اب یہاں کے میڈیا نے وہ حالت کر دی ہے کہ کوئی بے شرمی کی انتہا ہو رہی ہے، میڈیا کسی کو کوئی حیا شرم نہیں، کیا ویڈیو بنوا رہے ہیں، کیا اپلوڈ کر رہے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، بہن ہے، بھائی ہے۔ تو یہ بے غیرتی اس وقت آتی ہے جب انسان حرام کھاتا ہے، اس کے اندر غیرت ختم ہو جاتی ہے، پردے کا کوئی خیال نہیں، میک اپ کر کے ننگے سر ننگے منہ، جس کے پاس جائیں، جدھر جائیں، اکیلے جائیں، جو مرضی کریں۔ روایت کہتی ہے جب ایک مرد اور عورت اکیلے بیٹھتے ہیں تو تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے، چاہے وہ اکیلے کمرے میں ہوں، گاڑی میں ہوں، آفس میں ہوں، جس جگہ ہوں، لیکن کوئی پرواہ نہیں لوگوں کو۔ حلال و حرام امام فرما رہے، اس کی تعلیم میں دوں گا، لا اجاوز ذالک بخیل ہے۔ یہ امام فرما رہے مہم ترین ہے، قرآن کے ظاہر کو سمجھو، باطن کو سمجھانا، دین کے احکام کو سمجھنا، حلال و حرام کا سمجھنا۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم محمد و عالم اس دین کامل کو سمجھ سکیں اور اس پہ عمل پیرا ہو سکیں، اور اپنی اگلی نسلوں کو وہ دین منتقل کر سکیں اپنے عمل سے، اپنی سیرت سے، اپنے علم سے، اور ان کی تعلیم کا ارینجمنٹ کر کے ٹیوٹرز کے ذریعے، اور ان کے اچھے برے پہ نگاہ رکھ کے ان کو نصیحت کے، ان کو میڈیا اور موبائل ان کے ہاتھ میں ہر وقت نہ دیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے دیں تو نگاہ رکھیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں والدین کی ذمہ داری ہے۔ خدا ہماری عاقبت بالخیر فرمائے، ہمیں محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب ہو، جو بھی مومنین مومنات مریض ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، ہمارے امام ہم سے راضی ہو، اور امام کے ہم جانثار بن سکیں اور سچے منتظر بن سکیں، جیسا امام ہم سے چاہتے ہیں، جیسے مالک اشتر تھے